پاکستان ہوں. اسی خوشی میں ایک پھول بھی لگا لیا میں نے کہا ذرا کمپلیٹ لگوں کہ میں ہی پاکستان, اور یہ اینگل لے کے بیٹھوں گی تاکہ پھول پورے پاکستان کے میرے اس جھنڈے کے ساتھ جائے جو جھنڈا میں نے آج خود پہنا ہوا ہے. اور میں بہت احترام کرتی ہوں ہمارے پاکستان کے. وہ ستارہ مسنگ تھا نا, تو وہ ستارہ آ گیا, یہ ستارہ آ گیا. کیا بات ہے جی. ساتھ ساتھ ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے ان سے بھی آپ کا جو ہے متعارف کرانا چاہوں گی, مگر اس سے پہلے تھینکس کرنا چاہوں گی سب سے پہلے آصف حسین سمراٹ بھائی کا, کہ انہوں نے اتنا پیارا ماروڑی میں ہمیں گانا سنائی جو کہ نہ مجھے سمجھ آیا نہ میری قوم کو سمجھ آیا. اور یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی, اور جب سمجھ نہیں آتی تو سمجھ کے بھی ہم بہت چیزوں کو نہیں سمجھنا چاہتے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں. بہت اچھا ضرور لگا, کیونکہ میرے خیال میں میوزک کی کوئی زبان نہیں ہوتی, فیلنگ ہے, روح کی غذا ہے, اور آپ نے وہ اچھی غذا دی صبح صبح, اسپیشلی جو تھی اور آواز جو تھی نا, بس اس پہ ہم چلتے رہے. 2-3 جگہ میں نے آپ کی اس بات کو کاپی کرنے کی کوشش کی. کوئی آپ کا کیا الفاظ تھا؟ میرو بن جارو. اس کو میں نے بڑی فالو کرنے کی کوشش کی, پھر میرے منہ سے نا سنک نہیں ہوا, میں نے کہا عجیب لگے گا, تو پھر میں چپ کر گئی. ابھی اس کے بارے میں بھی آتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو اس کو تھوڑا سا ایک لائن اردو میں گوانا ہے, وداؤٹ میوزک بھلے, مگر اس کی ٹرانسلیشن میں میری قوم کو سب کو سمجھانا چاہتی ہوں. اچھا جی, ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ایک پیاری سی خاتون نے, وہ ہے جسٹس فخر النساء کھوکر جی, اور MNA PPP بھی ہیں, لاہور سے ہی تعلق ہے, ابھی میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. باقی چیزیں ان کے کام جو ہے انہی کی زبانی ذرا سنتے ہیں. السلام علیکم, تھینک یو فار کمنگ. سب سے پہلے تو میں پاکستان کی سارے عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. بڑے خوبصورت, بڑے پیارے ملک کے اور آزاد مملکت کے وہ شہری ہیں. کیا بات ہے. اور آج ہم اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محرومی کا شکار ہیں اور حق خود ارادیت کے لیے لڑتے ہیں, لیکن ہم ان قابل فخر لوگوں میں ہیں جہاں ہمیں آزادی نصیب ہے. ماشاءاللہ. اور یہ ملک ہمارا ہے, اور اس کو بڑی ہی مشکل سے, بڑی قربانیاں دے کر, بڑے لٹے پٹے لوگوں نے یہاں آ کر جی اپنی جائیدادیں, اپنے پیاروں کو کھو کر ہم نے یہ ملک پایا, اور قائد اعظم نے ہمیں ایک آزاد ملک سے روشناس کرایا. اس کا احساس مجھے دوسرے ممالک میں ہو کر جا کر جب آپ ٹریول کرتی ہیں, جب میں انڈیا جاتی ہوں, جب میں انگلینڈ جاتی ہوں, فرانس جاتی ہوں, 23 مارچ لیکن میں وہ احساس نہیں رکھتی جی جو اپنی مٹی پر آ کر مجھے ہوتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مٹی پر اللہ کے سامنے سر مسجود ہو جاؤں. کیا بات, کیا بات. تو میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ آج جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں وہاں کرائمز ہیں, وہاں انرجیز کے ایشو ہیں جی, وہاں 18 کروڑ عوام جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہیں, اور وہاں اکنامک ڈسپیرٹی ہے. اکنامک ڈسپیرٹی اتنی ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر جی, اور درمیان کی جو سفید پوش لائن تھی وہ غائب ہو رہی. بالکل بے شک. تو میں اس حوالے سے کہ ہم ایک آزاد معاشرے کے شہری ہیں, اپنے ملک سے پیار کرو, بس بہت ضروری ہے. اپنے ملک کی عظمت کو ہمیشہ سلام کرو, اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سوشل ڈسپیرٹی کا جو نظام یہاں نافذ ہے جی, جس سے کہ جو لارڈز بنتے جاتے ہیں, غریب ہاری اور غریب کسان جو ہے وہ چلچلاتی دھوپوں میں فصلیں ہی اگاتا رہتا ہے اور اس کا ایسٹی اسے نہیں ملتا ہے. بالکل. تو اس عوام کی ہمیں حکمرانی کی ضرورت ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ قرارداد پاکستان 2012 کے پاکستانیوں کو کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی, قرارداد پاکستان ہو گیا اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہو گیا, یہ سارے جو جتنے بھی ایکٹس آئے اور قرارداد آئیں, اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ مملکت جو ہے یہ اس کی خود مختاری میں کوئی بھی سامراجی قوتیں ہیں وہ دخل نہ دیں. جی, اس ملک کے لوگوں کو پھلنے پھولنے کا, ترقی کرنے کا, اپنے نظام کو بدلنے کا, اور اسی نظام سے
یہ صرف جمہوریت میں یہ ہے، یہ نظام صرف جمہوریت میں ہے۔ جی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جمہوری نظام میں آ گئے ہیں، بالکل، اور یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بڑی ہی سمجھداری سے ہم نے ان بیرونی قوتوں کو علیحدہ کر دیا جو کہ عوام سے اس کا حق کے ووٹ جو ہے وہ چھین دیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان سب قرارداد اور ان سارے کا متن میں پیش کرتی ہوں، ہمارے ملک کی پاپولیشن کو کنٹرول میں آنا چاہیے، ہماری سوسائٹی میں پروڈکشن ہونی چاہیے، اس پروڈکشن میں پروڈکٹیو سوسائٹی میں عوام کا جو حصہ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، خواہ وہ بلوچستان کی عوام ہے، خواہ وہ پختونستان کی عوام ہے، خواہ وہ سندھ کی عوام ہے، خواہ وہ پنجاب کی عوام ہے، اور حکومت کی کارکردگی میں عوام کا حصہ ہو، اور جس سے مہنگائی اور جو دیگر ایشوز ہیں ان پر قابو پانے کے لیے ہمیں ایک مانیٹرنگ پالیسی رکھنی چاہیے، اور چاہیے ہمارے ان حکومتوں کو کہ وہ عوام کی خود مختاری کے میٹر میں، انسٹیٹیوشن کی خود مختاری کے میٹر میں وہ دخل نہ دے، تاکہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کریں، تاکہ جو کرپشن ہے، جو جڑ ہے کہ ہمارے عوام آج غربت کے اس میں چلے گئے ہیں، اندھیروں میں چلے گئے ہیں، اور آج ہم 60 سال بیک چلے گئے لیمپ جلا کر جب ہم دیکھتے تھے، اب تو موم بتیاں بھی بڑی مشکل سے ملتی ہیں، تو یہ سارے کرائسس جو ہیں ہم نے اس کو کنٹرول میں لانا ہے۔ ہم نے اس کو کیسے کنٹرول میں لانا ہے کہ ہم نے اپنے ملک سے پیار کرنا ہے، اس ملک کی صنعت جو ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں ہم نے پروڈکشن لانی ہے۔ جی ہمارے ہاں پروردگار، میں کہتی ہوں، میں تو بعض اوقات اپنے دوستوں سے کہتی ہوں کہ سورہ رحمان آئی پاکستان کے لیے ہے، دریا یہاں ہے، پہاڑ یہاں ہے، 4 موسم یہاں ہے، ہر پھل فروٹ یہاں ہے، اور گنگناتی ہوئی ندیاں ہیں، جس سے آپ دیکھیں کہ میں سندھ میں ایک میری میٹنگ تھی، کیونکہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی سٹینڈنگ کمیٹی میں، ذرا سکیل بات کر رہی ہوں تو لیکن یہ ایشوز سے ریلیٹڈ ہے، تو میں نے وہاں جو رپورٹس آئیں میرے سامنے، وہ رپورٹس بتا رہی تھی کہ آپ کے پاس پورے ورلڈ میں 4تھے نمبر پر کوالٹی کے لحاظ سے آپ کا کول ریزروائر ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، زبردست 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 زبردست۔ اور یہ جو کول ریزروائر ہے، اگر ہم اپنے ملک کی معیشت کا اور بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اسی پر مختص کر دیتے جی اور کر دیں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 30 سال تک انہوں نے کہا ہے کہ کول سے جو انرجی پروڈیوس کریے آپ کو الیکٹریسٹی شارٹیج نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے۔ تو قدرت کی نعمتیں بے شمار ہیں، آپ کے بلوچستان میں اب سینڈک ہے، ہاں گولڈ ہے، جی بالکل، کاپر ہے، اور آپ کو میں ایک بات بھی بتا دوں، اس حوالے سے میں عوام کو بھی یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ یاد رکھیں کہ جب ملک میں معدنیات آ جائیں نظروں میں، جب ملک میں پیٹرولیم نظروں میں آ جائے، وہاں بہت جب ملک میں، تو بیرونی قوتیں بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے اپنے ایکٹ سے، اپنے اعمال سے، اپنے کنڈکٹ سے اپنی آزادی کو برقرار رکھنا ہے، اپنے ملک کو برقرار رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ملک نہیں تو میں نہیں، تو ہم نہیں، بالکل جی۔ اس میں ایک بات ضرور تھوڑی سی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت تم نے اچھا سوال کیا تھا کہ 1940 اور آج 2012 کا، تو جو میم نے بات کی کہ وہ آج قرارداد پاکستان یہ تقاضا کر رہی ہے ہم سے کہ ہمیں یہاں پہ جمہوری نظام نافذ کرنا ہے، ہمیں یہاں پہ انسانوں کو انصاف مہیا کرنا ہے، ہمیں یہاں پہ برابری کو فروغ دینا ہے، وہ عورت اور مرد کی برابری، وہ کرسچن مسلمان کی برابری، وہ سب عوام کے لیے تحفظ
अमन और प्यार का पैगाम था जो बेसिकली जिन कुर्बानियों से हमारा मुल्क हमें मिला है, हमने दिखाना है कि उन कुर्बानियों को हम ट्रिब्यूट दे पाए हैं, आज की कौम उनको ट्रिब्यूट दे पाई है। सो एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, मगर मैं थैंक्स करना चाहूँगी आप लोगों का जो ख़ास 23 मार्च के लिए आप लोग हमारे पास आई, हमसे गुफ्तगू की, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की, बहुत बहुत शुक्रिया। सो एक वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, जाइएगा कहीं मत, क्योंकि हमारे साथ फलक नाज जी भी मौजूद है और आज हम करा रहे हैं उनकी मंगनी। तो रहिए मेरे साथ और मंगनी में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि ये फैसला आपका है, जिसकी वजह से आज फलक नाज जी का घर जो है बस ले जाएगा, उनकी बात पक्की होने जाएगी। छोटा सा वक्फा के बाद मंगनी। टेक अ ब्रेक।